جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو یعنی آپ کا اس طرح انٹرویو نہیں آپ کا آیا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کا پیغام کس کے ذریعے ملا اور کیا کہا گیا کہ خان صاحب آپ کو کیوں وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا کسی کو بھی کسی پوسٹ پہ لگاتے ہیں تو بتاتے ہیں یار تم نے یہ کرنا ہے، آپ کو کس نے بتایا اور کیا بتایا؟ اچھا مجھے جو سچی بات ہے ٹی وی سے ہی پتہ چلا. اچھا ٹکر دیکھ کے؟ ٹکر دیکھ کے. اور میں آفس میں بیٹھا تھا CNW کے آفس میں، کیونکہ میں اسپیشل اسسٹنٹ تھا اس وقت علی امین صاحب کی کیبنٹ میں. ہاں علی امین صاحب کی کیبنٹ میں. تو وہ دیکھا تو پھر اس سے ہی پتہ چلا. پھر میں نے کنفرم کیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح، اور عمران خان صاحب مجھ سے کیا چاہتے ہیں تو وہ مل کر ہی پتہ لگے گا. بہرحال کسی کا پیغام اب تک آج تک آیا ہی نہیں ہے کہ سہیل صاحب خان صاحب ایکسپیکٹ دس فرام. انہوں نے میٹنگز بند کی ہوئی ہے نا. بشرا بی بی کی فیملی بشرا بی بی سے ملتی ہے، بشرا بی بی خان صاحب سے ملتی ہے، وہاں سے ان کی فیملی کی وجہ سے کی طرف سے مجھے کوئی پیغام نہیں آیا. اور بہنوں کی طرف سے جو پیغام لاسٹ آیا تھا وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری تھی، وہ میں نے بہترین انداز میں کی. اس کے بعد جو ہے کوئی میسج نہیں آیا. سلمان صفدر صاحب ملے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے کوئی پیغام نہیں دیا. ان کو پتہ ہے جو مجھے ملنے نہیں دے رہے کہ مطلب جو بھی پیغام آئے گا اس پر منوان عمل ہوگا، اس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گا. تو اس وجہ سے یہ ایکسیس بند ہے. اور آپ بتانا آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں جو کہ پارٹی کے لوگ بھی ہیں کہ ایکسیس بند آپ نے ہی کروایا ہوا ہے، چونکہ خان صاحب اگر ملیں گے تو بڑے ناراض ہوں گے آپ پہ کہ تم نے کیا کیا 10 مہینے یار. وہ آپ کے لوگ یہ باتیں بھی تو لیکن ذرا وہ مجھے اس کال کا تو احوال بتائیے، وہ کیا ہوا تھا جو آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی بات کی اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. یس ان دیز کلیئر ورڈز. یس پوچھ کر بتاتا ہوں. اچھا یہ نہیں کہا کس سے، مطلب انہوں نے کہا کہ پوچھ کر بتاتا ہوں. شاید اٹیالہ جیل میں کسی سے پوچھ رہا ہوں. سپرنٹینڈنٹ سے. آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ محسن صاحب سے کیسا ہے ویسے؟ دیکھیں ورکنگ ریلیشن کیا ہوگا، وہ انٹیریئر منسٹر ہیں اور میرے صوبے کی جو حالات ہیں تو اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اس حوالے سے بات بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں خان صاحب کے نام پہ اربوں روپے کون بنا رہا ہے منسٹر صاحب؟ چیف ایگزیکٹو ہیں آپ پروونس کے، تو آپ بتائیں خان صاحب کے نام پہ اربوں روپے بنا. وہ سوشل میڈیا کا کہہ رہا تھا بھائی جان. اچھا جنید اکبر صاحب سوشل میڈیا کا کہہ رہے تھے کہ جو لوگ جو ہے عمران خان صاحب کے نام پر پیسے بنا رہے ہیں تو ابھی اس وقت ہمیں فائنینسز کی ضرورت ہوگی تو آپ کائنڈلی جو ہے پارٹی فنڈ میں جمع کرا دیں. وہ تنقید نہیں کر رہا تھا. اچھا وہ کسی منسٹر یا کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی فلاں ایسا کچھ نہیں تھا. وہ آپ کو یہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ یار فلاں بندہ کرپشن کی کوشش کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں ایسی باتیں ہوتی ہیں بہت؟ تو دیکھیں سب سے کرپٹ جو ہیں وہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے. یہ میں نہیں سارے وہیں چلے گئے ہیں، کوئی نہیں بچا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں نا وہ کیوں. ابھی میں الزام لگا رہا ہوں کہ مطلب وہ کرپٹ ہے. جی IMF اس کا ثبوت دے رہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی. کسی نے جو ہے وہ بات کی اس پر، کسی نے انویسٹیگیشن کی کہ یہ 5300 ارب روپے قوم کا پیسہ یہ کہاں پر گیا. ہمارے جو KP میں ہیں یہ صرف کالے چینلز اور ان کے جو کرتے درتا ہے وہ الزام لگا رہے ہیں. اچھا پھر میں بولتا ہوں کہ ثبوت لاؤ، چاہے میرا وزیر ہو، چاہے میرا سیکرٹری ہو، بیوروکریٹ ہو، پولیس ہو، جو بھی ہو، اس کے خلاف میں کارروائی کروں گا. ایک ثبوت بھی نہیں لیا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جس بندے کے خلاف بھی آپ ثبوت لے کر آئیں اسی دن اگر میں نے کارروائی نہیں کی تو میں عہدہ چھوڑ دوں گا. اوکے. ہاں کچھ لوگ آپ کے کزن کا نام لیتے ہیں کہ فلاں ہے تو فلاں ہے، تو پتہ نہیں وہ پتنگ ہمارے کراچی میں ہوتی تھی MQM کا انتخابی نشان، لیکن وہ پتنگ صاحب کا بھی ایک نام آتا ہے تو وہ سب غلط. اگین میں نے کہا تفصیلی بات اس کو اگلے انٹرویو میں کریں گے جب آپ ٹائم دیں گے. لیکن آج تو میں ویسے معصومانہ سوال پوچھوں. ان کو ٹارگٹ کرے جو میرے قریب رہ رہے ہیں، جن پر انہوں نے کوشش کی ہے خریدنے کی لیکن وہ بکے نہیں. ان سب پر کوشش کریں. پھر منسٹروں میں جو مطلب سب اچھا کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی انٹرسٹ وہاں پر ہے.